بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہدایت قرآن مجید میں سے مختلف موضوعات پر اللہ کی آیات آپ کے سامنے بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ پہلے حصے میں طاغوت سے متعلق ان کے اعمال، ان کی پہچان، ان کی نفسیات، ان کی معاشرت، ان کی شخصیت کے مختلف گوشے، مجرمین، منافقین، مشرکین، کفار کے، تاکہ مومنین ان تمام گوشوں کو پہچان لیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین قرآن مبین میں جو بیان کیا گیا ہے، دین اسلام، اس پر عمل کرنا چاہیں تو وہ پہلے ان گوشوں کو پہچان لیں، پھر وہ کسی غلط فہمی یا جہالت کی بنیاد پر یا کسی بہکاوے میں آ کر ایسے اعمال کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ وہ اپنی ہوائے نفس اور اس کی تحریکات کو بھی سمجھیں گے، اور معاشرے میں باہر جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، جو وحی کے خلاف جن کی سرگرمیاں ہوں گی، جن کے معاشرتی نظام ہوگا، جن کے رویے ہوں گے، ان کو بھی پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں آج کی جو نشست ہے، اس میں جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرتے، جو لوگ قرآن کریم، اب چونکہ قرآن عرض پر وحی کا واحد سرچشمہ ماخذ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، جس میں وحی خالص اور منزہ حالت میں بغیر کسی کمی بیشی کے موجود ہے، وہی اللہ کا کلام، وہی کتاب اللہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے امت مسلمہ کو، نوع انسانی کے لیے دی تھی۔ تو اسی کتاب میں سے ہم مختلف گوشوں کا جو انفرادی طور پر اور معاشرتی پہلو ہیں، ان کے متعلق مختلف ٹاپکس پر اللہ کی آیات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ان کے کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین، عباد الطاغوت، یعنی جو بھی وحی کا اتباع نہیں کرتے، کیونکہ پہلے جس طرح تذکرہ ہو چکا ہے کہ آخرت میں جس طرح صرف دو ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی گرے ایریا نہیں ہے، کوئی درمیانی حصہ نہیں ہے، درمیانی علاقہ نہیں ہے، یا جنت یا جہنم۔ اسی طرح دنیا میں یا آدمی حق پر ہوتا ہے یا باطل پر، یا وہ ہدایت پر ہوتا ہے یا ضلالت میں ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کے جو موضوع ہے وہ ہے ان لوگوں کے جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، ان کے مالی نظریات اور سوچ کیا ہوتی ہے، یعنی مالی امور جو ہوتے ہیں معیشت کے متعلق، روزگار کے حوالے سے، پیسہ کمانے، پیسہ خرچ کرنے، اور مال دولت اور جو یہ اثاثہ جات ہیں، جو املاک ہیں، ان کے متعلق ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کا پھر واضح کرنا بہتر ہے کہ مختلف جب طاغوت اور اس کے جو عباد ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، سب ان کے جب رویوں کو سمجھ لیا جائے گا، تو پھر جب مومنین سے متعلق وہ موضوع آئے گا اور وہاں پر بیان کیا جائے گا، تو یہ بات زیادہ واضح ہو کر، نکھر کر اور کھل کر سمجھ آئے گی۔ جس طرح اگر روشنی کو سمجھنا ہے تو اندھیرے کے متعلق جاننا ضروری ہے، اصلاح کو سمجھنا ہے تو فساد کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ہدایت کو سمجھنا ہے تو ضلالت کے متعلق بھی جاننا ہوگا۔ یہ چیزیں اپنی ازداد سے واضح طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ جس طرح حق کی ضد باطل ہے، تو جب تک باطل کو سمجھا نہیں جائے گا، پھر اس وقت تک حق پر عمل اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن کریم میں چونکہ دونوں طاغوت اور اس کے جو عباد ہیں ان سے متعلق بھی، زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق کہ ان کے وہ گوشے کیسے ہوتے ہیں، یہ بیان بھی موجود ہے، اور جو حق کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے مختلف گوشے کیسے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں پر بھی چاہے نفسیات و معاشرت کی بات ہو، چاہے مالی امور کی بات ہو، چاہے افکار و نظریات کی بات ہو، تو پہلے حصے میں طاغوت سے متعلق وہ عنوانات ہوں گے، اور دوسرے حصے میں پہلا حصہ ہے لا الہ،
یعنی ان کی نفی کرنی ہے، ان کو رد کرنا ہے، ان سے برات اختیار کرنی ہے۔ جو یہ رویے بیان ہو رہے ہیں طاغوت کے ذہن میں، طاغوت کے ضمن میں، تو ان رویوں میں سے ایک کو بھی مومنین نے نہیں اپنانا۔ جو جہالت کی بنا پر یا جو ناعلمی میں اور جو کوتاہی ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے، جو معصیت ہو چکی ہے کہ وہ اپنا چکے ہیں، تو ان سے اللہ وحدہ شریک سے توبہ کریں اور ان کو ترک کریں۔ توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی نے جہاں سے درست راستے کو چھوڑا ہو اور غلط راستے پر چل نکلا ہو، تو پھر وہ سارا واپسی وہ سفر کر کے اس مقام تک پہنچے جہاں سے وہ گمراہ ہوا تھا، جہاں سے اس نے راستہ چھوڑا تھا۔ اسی عمل کا نام توبہ ہے۔ تو اللہ رب کریم تو وہ کریم رب ہے کہ اس نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو انسان اس طرح توبہ کرے کہ وہ اپنے غلط روش کو چھوڑے اور درست روش پر کاربند ہو جائے، جو کہ آگے جو ان اللہ کا جو حصہ ہے، جس میں مومنین کے یہ ساری ان کی نفسیات بتائی جائیں گی، ان کے اعمال، عبادات، افکار، ان کے مالی معاملات، ان کے سماجی معاملات، ان کے باہمی معاملات، سب کچھ۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہر موقف، ہر بات اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے ہے، اور ہر عنوان کے ہر موضوع کے آخر میں اس سے متعلقہ جو آیات ہوتی ہیں جن سے وہ ماخوذ ہوتی ہے وہ نشست، ان آیات کے حوالہ جات بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو معنی امور ہیں کہ معنی معاملات میں ان کے نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، جو باطن پر ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، تو اس کو اللہ رب کریم نے بیان فرمایا کہ انہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جو آدمی اس ہوس میں اور اس حرص میں اور اس خواہش میں مبتلا رہے ساری زندگی کہ وہ اس کے مال دولت میں، اس کے وسائل میں، اس کے جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جمع پونجی ہے اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے، اضافہ ہی تکاثر کثرت سے ہے، مرتے دم تک وہ اسی کوشش میں ہو کہ اس کے مال دولت، اثاثہ جات اور جتنے کچھ وہ وسائل وغیرہ ہیں ان بڑھتے ہی بڑھتے جائیں، بڑھتے ہی بڑھتے جائیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ ہی باطن ہے، مومن کی یہ نفسیات نہیں ہو سکتی۔ اور جو عمومی طور پر جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرتے، کیوں کہ یہ پھر آگے جب مومنین کا تذکرہ ہوگا تو وہاں اس کی وضاحت کر دی جائے گی، لیکن نچوڑ یا نب نباب سمجھنا ضروری ہے کہ مومن بھرپور محنت سے کماتے ہیں، جو اللہ رب کریم نے ان کو صلاحیت اور استطاعت دی ہے، بھرپور محنت سے کام چور اور کاہل نہیں ہو سکتا مومن۔ اور اس کے بعد جو اس کی آمدن ہوتی ہے، جتنی اس کی علمی صلاحیت یا فنی تعلیم، ٹیکنیکل وغیرہ جو بھی اس کی شعبہ زندگی ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، کاروبار جو بھی ہے، تو اس میں وہ کماتا ہے بھرپور محنت سے، اور اپنی ضروریات اعتداد کے ساتھ مناسب انداز سے، بخل بھی نہیں کرتا اور اسراف و تبذیر بھی نہیں کرتا، وہ ضروریات اپنی پوری کرتا ہے۔ جو باقی بچ جاتا ہے وہ دوسرے نوع انسانی کے لیے، مومن بھائیوں کے لیے وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ جن کی ضروریات ان کی آمدن سے پوری نہیں ہو رہی، یا جو رزق، اکتساب رزق کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے مومن کی نفسیات۔ تو جو آدمی وحی کا اتباع نہیں کرتا، تو جب اللہ رب کریم اس کو ابتلا میں ڈالتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق، تو اور اس کو تکریم دیتا ہے، یعنی ابتلا کا مطلب ہے ایک جانچ، ایک پرکھ، ایک طرح کی آزمائش بھی کے مفہوم میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کو تکریم دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تکریم دی ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت اس کو وسائل دیتا ہے، اکتساب رزق میں وہ زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ زیادہ مال دولت کما سکتا ہے، اس کے پاس زیادہ آسائشیں ہوتی ہیں، اور تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ دیا ہے۔ اس شخص کے بارے میں جو وحی کا اتباع نہیں کر رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس سے نوازا ہے نا، جس طرح عام لوگ معاشروں میں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال دولت وسائل ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رب کا فضل ہے یا اللہ کا دیا ہوا ہے، تو میرے رب کا کرم ہے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ اور جب رب اسے رزق میں تنگی سے محو ابتلا کرتا ہے، یعنی ایک ابتلا تو وہ ہے جب اس پر اللہ کی نعمتیں ہوں، وافر مقدار میں سارے وسائل اور رزق اور ذرائع پیداوار ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تنگی میں مبتلا ہو،
تب وہ آدمی بے سوچے سمجھے کہتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت کی، معاذ اللہ، یعنی یہ مجھ پر جو مشکل وقت آیا، یا میں تنگی میں ہوں، یا میرے وسائل نہیں ہیں، یا میں پس رہا ہوں، کچلا ہوا ہوں، محروم ہوں، تو اس کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ وحدہ لا شریک سے منسوب کرتا ہے۔ یہ باطن نظریہ ہے، باطن اپروچ ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے آگے چل کر فرمایا کہ کنا بن نہ تکرمون الجتیمہ، لیکن بات یہ ہے کہ تم یتیم ہوتے ہیں معاشرے میں ناوارث اور لاچار اور ایسے لوگ جو کہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، تو ان کی یہ تکریم نہیں کرتے لوگ۔ یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، یہ جو مترفین ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے ناجائز استحصال لوگوں کا کیا ہوتا ہے، یہ اس یتیم کی تکریم نہیں کرتے، یعنی معاشرے کے بے آسرا اور ناوارث اور جو حالات کی زد پر ہوتے ہیں، مشکلات کی زد پر، ایسے لوگوں کی ان کو رزق کریم نہیں دیتے، ان کو وہ بنیادی انسانی حقوق ان کے پورے نہیں کرتے۔ اور جو مساکین ہیں، مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی چلتا ہوا کام یا کاروبار کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی وجہ سے رک جائے، تو اس کو اس کے طعام کا یہ بندوبست نہیں کرتے، یعنی جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، مال دولت ہوتا ہے، وہ خود دوسرے یتیموں اور مسکینوں کو حالات کی زد پر اور مشکلات کی زد پر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ محروم رہتے ہیں، وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں اور ترستے رہتے ہیں۔ اور وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ یہ میراث ساری کی ساری ہڑپ کر جاتا ہے۔ ایسا بندہ کہ جو اس نفسیات کا حامل ہو، جو وہی کا اتباع نہیں کرتا، کہ اس کو کچھ ملے تو کہتا ہے میرے رب کی طرف سے ہے، اس نے مجھے دیا ہے، تکریم ہے، اور جب وہ نہیں ہوتا، اس کے پاس چھن جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ مجھے رب نے محروم کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ یہ مال جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے، ڈھیر، ایک کے اوپر ایک مال سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ محروم ہوتے ہیں، جو اس میں سمجھنے کا نقطہ ہے، یہ جو محروم لوگ ہوتے ہیں کسی معاشرے میں، کہ کچھ لوگوں کے پاس ارتکاز دولت ہوتی ہے اور کچھ لوگ اکثریت بن کے اس سے محروم ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ایسے معاشرے میں دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں مرتکز ہوتی ہے، دولت کا ارتکاز ہوتا ہے۔ اقلیت کے ہاتھوں میں دولت گردش کر رہی ہو، ساری چیزوں کی ملکیت ان کے پاس ہوتی ہے، اور اقلیت کے ہاتھوں میں، جبکہ اکثریت اس سے محروم ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو اللہ رب کریم کی طرف منسوب کرنا سراسر اور قطعی باطل نظریہ ہے، کہ جن لوگوں کو یہ محرومی میں رکھا ہے، غربت میں، بدحالی میں، افلاس میں، اور وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کو مناسب خوراک نہیں ملتی، لباس نہیں ملتا، تعلیم اور علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ملتی، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے ساتھ میں رکھا ہے، نہیں۔ وہ معاشرے میں یہ جو سرپرست لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ جو اشرافیہ ہے، مترفین ہیں، جو قارون ہوتے ہیں ہر دور کے، انہوں نے ان لوگوں کو اس حال تک پہنچایا ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ جو باطن مذہب ہے، یہ آدمی کا کھڑا ہوا مذہب ہے، جو آدمیوں کا منافقین نے جس کے بیچ بوئے تھے نو انسانی کے دل و دماغ میں، وہ اس مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ مذہبی پیشوا، چاہے وہ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا ہوں یا یہود و نصارہ کے، صدیوں سے وہ یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ جو رزق کی تقسیم ہے، مال دولت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر ایک کا رزق پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ اصل مجرموں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اصل جو مجرم ہیں وہ تو یہی سرمایہ دار ہیں، یہی سرپرست ہیں، جو خود زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کو اور دوسرے لوگوں کو جن کے ذریعے وہ دولت کما رہے ہوتے ہیں ان کو کم سے کم دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے لوگ تو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، سماج کے دشمن ہوتے ہیں، دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مذہبی پیشوا ان کے اس جرم کو اجاگر کرنے کی بجائے ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کو تو یہ جو ان کے پاس مال ہے، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا رزق اور اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ یہ جو تصور ہے، یہ گمراہ کن تصور ہے۔ اور جو اسلام کا، جو قرآن کریم کا وہ جو آئیڈیالوجی دیتا ہے، وہ جو رہنمائی دیتا ہے، تو اس میں کسی بھی انسان کو وہ تو اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کا حق ہی نہیں دیتا۔
تو وہ جو اللہ کی آیات کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ وہ خود زیادہ سے زیادہ سمیٹتا جاتا ہے اس کو، اللہ رب العزت تو اس سے منع کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو، ماتحتوں کو، دوسرے لوگوں جن کے ذریعے روزگار رزق کما رہا ہوتا ہے، ان کو محروم رکھ کے، ان کو بدحال اور مفلوک الحال رکھ کے ان کو تھوڑی سی اجرت دی اور زیادہ سے زیادہ خود سمیٹ لیا۔ یہ کام یہ کرتا ہے جو سرمایہ دار ہے، اور اللہ رب کریم تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو یہ مذہبی پیشوا پھر اصل مجرموں کو اس سے تحفظ مل جاتا ہے، لوگوں کی توجہ یہ ادھر نہیں جاتی اور لوگ اس کو تقدیر کا نکھا سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ اس مذہب کو یہ افیون کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں کو معاف رکھتا ہے۔ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا اللہ رب کریم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے، یہ محرومی اس نے دی ہوئی ہے کہ مناسب انسانی ضروریات بھی نہیں مل رہی، تعلیم بھی نہیں مل رہی، اکثریت کو صاف پانی نہیں مل رہا، اور جو اور بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے۔ کیوں کہ وہ جو وسائل ارضی ہیں، جو اللہ کے خزانے ہیں، جو مال دولت کے ڈھیر ہیں، ان پر تو ان غاصبوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جو دین ہے اس میں ایسے لوگوں کو ایک صالح مومن یا ایک معاشرے کے ذمہ دار شہری قرار ہی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں تو ان کا یہ جو رویہ ہوتا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو نہیں دے رکھا ہوتا، بلکہ یہ لوٹ کھسوٹ کر کے، یہ غصب کر کے اتنا پیسہ اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ پر ان کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تو اقتصاد رزق کی جو صلاحیت ہے وہ ٹھیک ہے، مختلف انسانوں میں مختلف رکھی ہے۔ کوئی سخت جان ہوتا ہے وہ محنتی کام کر سکتا ہے، اور کوئی اتنا سخت جان نہیں ہوتا، وہ ذہنی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ذہنی کام، کوئی ٹیکنیکل کام، کوئی کاروبار، کوئی زراعت، کوئی صنعت، ٹیکنالوجی، مختلف شعبہ ہے زندگی میں، ہر ایک کے اپنے اپنے رجحانات اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق یہ نظام چلتا ہے۔ لیکن یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ اس چیز کی ان کو خود ہی چھٹی دیتے ہیں کہ وہ جتنا بھی کما دیں، جتنے پر بھی ناک بن کر بیٹھ جائیں، تو اگر وہ 2.5% زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دین میں ایسا 2.5% زکوٰۃ دینے کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اور ان جو کفار ہیں، ان کو اللہ رب کریم نے ان کے متعلق بتایا کہ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے وجود سے انکار نہیں کرتا۔ وہ جس طرح مشرکین مکہ تھے، وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ ساری کائنات اللہ رب کریم نے پیدا کی ہے، اور یہ نظام وہی چلا رہا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، لیکن وہ وہی کا اتباع نہیں کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی لوگوں اپنی ضرورتیں پوری کرو اور بقایا نوع انسانی کی فلاح کے لیے، سب کی بہتری کے لیے خرچ کرو، تو کافر کہتے ہیں کہ مومنوں کو، مومن یہ بات ان کو کہتے تھے کہ وہی کا جو حکم ہے، وہی کے اتباع کے جو تقاضے ہیں تم بھی وہ پورے کرو، مالی معاملات میں، ہر معاملہ زندگی میں۔ اور تو وہ جواب دیتے تھے کیا ہم ان لوگوں کے لیے طعام کا اہتمام کریں کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو وہ خود ان کو وہ کھلا دیتا، تو یہ تم تو خود ہی گمراہی میں ہو۔ یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کا انکار کر رہے تھے، بلکہ وہ مال خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ ایک جو بودھا بیانہ، وہ بودھا بہانہ بنا رہے تھے، کمزور بہانہ، جھوٹ پر مبنی، ایسی ایک دلیل دے رہے تھے کہ جو بے بنیاد تھی، کہ اللہ رب کریم نے ان کو نہیں کھلایا تو ہم ان کو کیوں کھلائیں۔ وہ اصل میں فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو رویہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو اپنی ضرورت سے جو زائد مال ہے وہ دوسروں پر خرچ کرنا، یہ مومنین کا رویہ ہے۔ اور جو اس طرح کی اوٹ پٹانگ دنائن اور بے بنیاد جو موقف اختیار کر کے اس سے رائے گریز اختیار کرنا، یہ کفار کی روش ہوتی ہے۔ بے شک وہ اللہ کے وجود کا انکار بھی کرتے رہے، لیکن وہ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں تو وہ کافر ہیں۔ اور یہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، وہ مال میں بڑی وسعت ان کو حاصل ہوتی ہے، ان کے پاس بڑا وسیع و عریض مال ہوتا ہے، مال، دولت، اسباب، جائیداد،
یہ سب کچھ، تو ان کا جتھا بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ گروہ بھی بہت ہوتا ہے، یعنی قبیلہ کہہ سکتے ہیں یا پارٹی یا جو کچھ، کیونکہ یہ ساری انسانی تاریخ میں انسانی نفسیات رہی ہیں اکثریت کی، عوام الناس کی، کہ وہ جس کے پاس یہ وسائل زیادہ ہوتے ہیں، مال دولت والا ہوتا ہے، تو وہ اس کے قریب ہو جاتے ہیں تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ وہ بھی حاصل کریں۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا جس کے پاس یہ مال و دولت کی اور وسائل کی بہتات ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے بنائی میں جلدی کر رہے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں، یعنی جو مال جمع کرتا ہے، بڑھاتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے یہ خیر ہے، بلکہ اللہ رب کریم اس کے متعلق کہتا ہے تو ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، یعنی وہ خیر نہیں ہے، وہ ان کی تباہی کا باعث ہے جو مال خود زیادہ اپنے لیے جمع کرتا ہے اور نو انسانی کے لیے فی سبیل اللہ، نو انسانی کی بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے یہ جو مان ہیں، جو ان کے یہ قبیلے ہیں، جو اتنی بڑی افرادی قوت ہے، تو یہ تمہیں کسی غلط فہمی میں نہ ڈالے۔ اللہ رب کریم کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو اسی کے ساتھ، یعنی مال کے ساتھ، اور یہ ان کی جو اولاد ہے وہ بڑا خاندان ہے، تو اس کے ساتھ ان کو دنیا میں عذاب دے اس کے ذریعے، اور جب ان کی جان نکلے تو وہ کافر ہی ہوں، یعنی حالت کفر میں ہی وہ مریں۔ کیوں کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، وہ ان کی ٹاپ پریارٹی نہیں ہے۔ تو جس کی اپنی ٹاپ پریارٹی اللہ وحدہ لا شریک کی رضا نہ ہو، اولین ترجیح نہ ہو، جس کی نگاہ میں اللہ کی رضا اولین ترجیح نہ ہو، تو پھر اللہ رب کریم اس کو اسی طرح ظلمات میں، اندھیروں میں، اور ہوائے نفس اور شہوات نفس کے پیچھے بھاگتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بات منافقین کے متعلق کہی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہوتی ہے کہ ان کے جو مان ہیں اور جو ان کے گروہ ہیں، ان کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ ربا کھاتے ہیں، ربا کمین اور سود کیا جاتا ہے، لیکن یوں سمجھیں کہ جو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھوتری، اضافہ، تو اس کی آگے تفصیل میں ذرا وضاحت مزید دیکھتے ہیں، لیکن پہلے اس آیت کو دیکھ لیں کہ وہ جو ربا کھاتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح ان کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہو یا وہ پاگل پن کا شکار ہوں، اور یہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ تجارت ہے، یہ بھی ایک طرح کی جو ربا ہی ہے، یعنی کہ وہ مثل ربا مثل البیع، کہ یہ جو ربا، سود جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ سو جو اس واز کو سن کر رک کیا تو جو کچھ ہوا سو ہوا، یعنی یہ جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ یہ جو ربا ہے اور خرید و فروخت یا تجارت دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہیں، تو وہ لوگ یہ اس چیز کو اللہ رب کریم نے منع کیا ہے اس سے، تو کہ اس کی مثال ایسی ہے جس کو پاگل پن کا دورہ ہو یا جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، وہ حواس باختہ ہوتا ہے ایسا شخص جو سود خور ہوتا ہے، جو ربا کا مرتکب ہوتا ہے۔ ابھی اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو تو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، تو جو اس واز کو، یعنی اللہ کے اس حکم کو سن کر رک گیا، تو جو کچھ ہوا سو ہوا، یعنی جو اس کے پہلے وہ غلطیاں کر چکا ہے تو وہ اللہ رب کریم اس کی معاف کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم رب ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو واپس ربا کی طرف پلٹا گیا، یعنی یہ حکم سامنے آنے کی بجائے وہ پھر بھی اس کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، تو وہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ آگ میں رہے گا ہمیشہ۔ اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کی افزائش کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور جو کفر کرے گا، جو اس اللہ کے ان احکامات کو نہیں مانے گا، تو اللہ تو ان سے محبت رکھتا ہی نہیں۔ اور اے مومنو، تقوی اختیار کرتے ہوئے جو ربا باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم باقی صاحب ایمان ہو۔ تو اس کو یہاں سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ربا ہے، یہ ہوتا ہے وہ اضافہ جو آدمی دولت کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کرتا ہی چلا جاتا تھا۔ آج بھی وہ ہے، ذرا اس کی شکلیں جدید آ گئی ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ کسی ایک آدمی کے پاس دولت ہوتی تھی، وہ کسی جو قرض خواہ ہوتا تھا
جس کو قرض کی ضرورت ہوتی تھی اس کو قرض دیتا تھا، اور ایک وقت کے بعد جتنی اس نے دی ہوتی تھی اس سے زیادہ رقم اس سے وصول کرتا تھا۔ یہ ایک ربا کی سادہ ترین شکل تھی۔ جس شخص نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو سود ہے، یہ ربا ہے، یہ بھی تجارت کی طرح ہے، تو اس شخص کی یہ کیفیت بیان کی ہے، گویا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہو یا اس کو ایک حواس باختہ ہو، پاگل ہو گیا ہو، اور واقعہ وہ اسی طرح اپنے سرمایہ میں اضافہ کے لیے پاگل ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا احساس نہیں کرتا، جس حد تک ممکن ہو ان کا ناجائز استحسان کرتا ہے، اور اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بے ہے وہ بھی ربا کی طرح ہے، یعنی تجارت یا خرید و فروخت اور سود یا ربا میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی ایک کاروبار ہے، وہ بھی ایک کاروبار ہے، وہ اس کو کاروبار سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ بات و شریک نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم، اللہ کی آیات آنے کے بعد جو ان کو سن کر رک گیا، تو اس کی پہلی جو غلطیاں، کوتاہیاں، نقشیں، اور جو اس سے جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر سرزد ہوئی ہے کہ وہ ربا میں ملوث رہا، تو وہ اس کا معاملہ گزر گیا، وہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو اس کے باوجود، یہ اللہ کی واضح آیات آنے کے باوجود ربا کا ارتکاب کرتا رہا، وہ ربا لیتا رہا، تو وہ آگ میں رہے گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اللہ ربا کو مٹھاتا ہے اور صدقات کی افزائش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، صدقات میں اضافہ کرتا ہے، صدقات کے مال میں، اور جو کفر کرے اللہ اس سے محبت نہیں رکھتا، یعنی جو اس حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا اللہ کی اس سے محبت ہی نہیں ہوگی۔ تو مومنین کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور جو کوئی اگر انہوں نے پہلے سے، یعنی ان آیات کے نزول سے پہلے اگر کسی کے ساتھ کوئی ربا کا ان کا معاملہ ہے، تو وہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اس وقت سے چھوڑ دیں، اور اگر وہ صاحب ایمان ہیں، یعنی جب حکم نازل ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ربا نہیں لے سکتے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تو مومنین ہیں جو چھوڑ دیں گے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک جو مالی لحاظ سے ربا چونکہ ایک مالی سرگرمی ہے، تو اس کو ابھی اس کے مفہوم کو بھی درست نظر میں دیکھتے ہیں، تو یہ دین کا اور مالیات کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ دین محض کوئی واعظ و نصیحت نہیں ہے کہ مالی معاملات میں آدمی جو کچھ بدعنوانی اور جو کچھ کرتا رہے، اللہ وحدہ شریک کی حدود کی خلاف ورزی، اور وہ چند عبادات کر لیتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے گی یا وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، کیونکہ جو معیشت ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کے جزو لا جنفک ہیں، اس طرح ان میں ایک وحدت موجود ہے۔ تو جو ایسی صلاۃ ہے جس میں وہ زکوٰۃ جس کے ساتھ نہیں ہے، جس معاشرے میں مالیات اسلام کے اصولوں پر نہیں ہے، تو ایسی صلاۃ کا جو مسجدوں میں چند منٹ کے لیے ادا کی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، دو مختلف پہلو ہیں۔ دین کو اگر اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ میں بیان کیا جائے تو یہ مفہوم ہے اس کا کہ یہ دونوں ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اور اگر تم یہ پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یعنی وہ اسلام کا، اللہ کا باغی ہوگا جو ربا کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو جو تمہارے جو راس المال ہے، یعنی تمہاری اصل مالیت جو تم نے دی تھی، تو وہ تم ان کو لے سکتے ہو، تاکہ تمہارے ساتھ بھی ظلم نہ ہو کہ تم اپنے سارے اس مال سے جو تم نے دیا تھا بطور قرض، وہ اس سے محروم ہو جاؤ، اور نہ دوسروں کے ساتھ ظلم ہو۔ اور اگر جن کو تم نے بطور قرض پیسہ دیا ہوا ہے تو وہ تنگی میں ہیں، ابھی ادا کرنے کی، وہ سود تو تم نے چھوڑ دیا لیکن وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اتنی ان کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر جب تک ان کو آسانی سے وہ دے نہیں سکتے اس وقت تک ان کو مہلت دو، یعنی ایسا نہیں کہ ان کے اوپر کوئی سختی کرو، کہ وہ ان کو موقع دو کہ وہ کمائیں، اس بچت کریں اور پھر آپ کو واپس کر دیں۔ اور اگر تم
تصدقو یعنی خیر سگانی کے طور پر معاف کر دو، چھوڑ دو کہ اسے نہیں دے سکتے تو تاکہ ان کو بخش دو کہ وہ اصل زر بھی واپس نہ کریں، تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے۔ تو ربا کے متعلق یہ جاننا بہت ضروری ہے، اسی طرح جو زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق کہ ربا پہلے زمانے میں تو اس کی سادہ جو شکل تھی، صورت تھی، وہ یہ تھی کہ یہ درہم و دینار وغیرہ یہ کسی کو دیے جاتے تھے قرض کے طور پر، اور واپس کرنے والوں نے ایک وقت کے بعد وہ جتنے دیے گئے وہ اور اس کے ساتھ جتنا تعین ہوتا اس وقت کے لیے اتنا اس کو اضافی واپس کرنا ہوتے، یعنی اگر وہ مثال 100 درہم لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد اس کو 120 یا 130 درہم واپس کرنے پڑے۔ یہ چیز سود اس شکل میں موجود تھا، اور یہ جو یہود و نصارہ تھے، خصوصی طور پر جو یہود تھے یہ سود خور تھے، ان کے بڑے بڑے یہ سود خور تھے جو سود کے ذریعے لوگوں کا خون نچوڑتے تھے۔ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ محنت تو وہ بندہ کرتا ہے جس نے قرض لیا ہوتا ہے اور وہ رزق پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا نمایاں حصہ اس بندے کو مل جاتا ہے جس نے محنت نہیں کی ہوئی، جس کے پاس صرف سرمایہ تھا کہ اس نے 100 دیا اور اس کو 120 مل گیا۔ تو آج کے دور میں اس سود کی جو مختلف قسم کی ابھی صدیاں گزر گئی ہیں، زمانے میں جتنی جدت آئی ہے، نئے پہلو نئے گوشے سامنے آئے ہیں، ہر جرم کے، ہر اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے کے کئی انداز اور کئی طریقے آ گئے ہیں معاشرے میں، جتنی جدت آئی ہے نا۔ تو آج کل یہ جس طرح بینکوں میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے یہ بھی اسی ربا کی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، یہ اس کے علاوہ جو انعامی سکیمیں ہوتی ہیں، پرائز بانڈز وغیرہ، یہ ساری چیزیں چاہے ان کو کوئی اپنے طور پر مفتیان اور فتویٰ دے کر ان کو جائز قرار دیں، لیکن یہ سود کی ہی مختلف قسم کی شکلیں ہیں ربا کی، کیونکہ جب تک ہم ربا کے بنیادی جو مفہوم ہے یا اس کے کور تھاٹ کو نہیں سمجھے گے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرد کو جو معاوضہ مل رہا ہوتا ہے، جو اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی محنت سے نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ وہ سرمایہ کی بنیاد پر ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی ایک شخص ہے جس نے ایک گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں، بسیں ہیں یا کوئی اور گاڑیاں ہیں، ٹرانسپورٹ اس کی چل رہی، تو اس میں محنت تو بہت سارے اور لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا تمام سرمایہ اس ایک شخص کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ جو بھی منافع ہے یعنی اس کا اصل زر بھی محفوظ ہوگا اور منافع بھی اس ایک کو مل رہا ہے نا، کہ محنت ہو سکتا ہے اس میں 10 20 سینکڑوں لوگ کر رہے ہوں، یا کسی بندے نے کوئی بہت ساری بلڈنگز، مارکیٹس ہیں، پلازے ہیں، مکانات ہیں، اپنی ضرورت سے زائد کتنے بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے اس کو مستقل آمدن حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ربا کی ایک شکل ہے، یہ جدید انداز ہے ربا کا، یعنی انویسٹمنٹ کی صورت میں، بینک ڈپازٹس کی صورت میں، پرائز بانڈز، اور یہ جو مختلف قسم کی لاٹریز ہوتی ہیں، یہ انعامی سکیمز ہوتے ہیں، جس میں الغرض اگر ربا کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ جس میں بغیر محنت کے شارٹ کٹ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے امکانات موجود ہوں، وہ ربا ہے۔ جبکہ بھرپور محنت سے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہنر کو، اپنی ذہنی صلاحیت کو جو روزگار کمایا جاتا ہے وہ حلال ہے۔ کاروبار کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور جو صدقات ہیں وہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ جو ربا کو، یعنی جب یہ ربا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے، ان کے کچھ لوگوں کے پاس، تھوڑے سے اقلیت کے پاس دولت بے پناہ ہوتی ہے اور اکثریت اس سے محروم ہوتی ہے۔ تو یہ جو نتیجہ ہوتا ہے ارتکاز دولت معاشرے میں، یہی فساد کا باعث بنتی ہے۔ ربا ابھی آج جس طرح دنیا میں جو صورتحال ہے کہ دنیا کی آدھی دولت پوری 8 ارب آبادی ہے، تو اس میں اس کی جتنی پوری دنیا کی مجموعی دولت ہے، مجموعی پیداوار ہے، اثاثے ہیں، ان میں سے آدھے یعنی 50% دولت صرف 1% اشرافیہ کے پاس ہے، جو مترفین ہیں، جو آج کے دور کے قارون ہیں، ان کے پاس ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بقایا جو 50% تو ان کے پاس ہے، بقایا جو 50% بچتی ہے وہ 99% لوگوں میں تقسیم ہوئی ہے۔
اور یہ بھی نہیں بلکہ ظلم کی حد تو یہ ہے کہ جو ایک عدم مساوات، اس حد تک وہ توازن بگڑ چکا ہے کہ جو پست ترین یعنی 50% آبادی ہے، غریب ترین آبادی پوری دنیا کی 50%، اس کے حصے میں تو 50% دولت کی بجائے معمولی سی چند فیصد دولت اس کے حصے میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ظلم پر مبنی معیشت ہے، یہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہے کہ یہ طاغوتی نظام میں ان کا جو معاشی بنیاد ہے، اساس ہے، وہ ربا کے اوپر ہے۔ اور صدقات ہوتا ہے کہ سچ کر دکھانا، صدق سے ہے کہ ایک آدمی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب اللہ الذین قالوا ربنا اللہ، چاہے وہ فرد ہے چاہے کوئی قوم ہے، اور پھر اس کی عمل سے تصدیق اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں سمیٹتا، بلکہ جب تسلیم کرتا ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، تو وہ دوسروں کی ربوبیت کے لیے، یہ ہے زکوٰۃ، تزکیہ، نشو و نما، وہ دوسروں کی جسمانی نشو و نما کے لیے، ان کی خوراک، ان کی تعلیم، علاج معالجہ اور ساری انسانی ضروریات کے لیے اپنی ضرورت سے اس کے پاس جو زائد دولت ہوتی ہے وہ اس میں بڑھانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اپنے اس نظریے کی تصدیق کے طور پر اس کو پیش کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ یہ ہیں صدقات۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ ان کو بڑھاتا ہے، یعنی جس معاشرے میں لوگ اس طرح ہوں گے کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمام معاشرے میں، تمام طبقات میں، مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں میں یکساں طور پر گردش کر رہی ہوگی، تو ان لوگوں کی صلاحیتیں بہت بڑھ جائیں گی، ان کے تعلیم کے مواقع، ان کے علم و ہنر، ان کی صحت، ان کے مراد اپ ہوگا، اور ان کی جو سکلز ہیں، جتنی سکلز ان میں پیدا ہوں گی، تو ایسا پورا معاشرہ گروتھ کرے گا، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رشک جنت ہوگا ویسا معاشرہ۔ اور جس معاشرے میں دولت محض چند ہاتھوں میں مرتکز ہوگی، ارتکاز ہوگا، چند لوگ قارون ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، اور معاشرے کی اکثریت محروم ہوگی، تو وہ معاشرہ جہنمی معاشرہ ہوگا، وہ رشک فردوس نہیں ہوگا بلکہ جہنمی معاشرہ ہوگا۔ کیوں کہ وہاں جب اکثریت غریب، بدحال، مفلوک الحال، پسماندہ اور حالات کے رحم و کرم پر اور مختلف محرومیوں کی زد پر ہوتی ہے، تو ان کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے، ان میں جو تخلیقی صلاحیتیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، وہ بن کے ضائع ہو جاتی ہیں، ان کے کوئی خواب بھی تعبیر نہیں پاتے، اور وہ معاشرے میں پھر فعال اور بڑا تعمیری کردار ادا ہی نہیں کر سکتے لوگ، اور ایسے معاشرے بتدریج تباہی کی پستیوں میں گرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں صدقات اور جو زکوٰۃ اور جو ربا ہے اور انفاق ہے ان کی، اور جو جوہر ہے ان کے، جو مرکزی ان کے بارے میں جو ایک نقطہ نظر ایسا رکھنا ہوگا کہ تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں، ان کی حقیقت کے بارے میں کہ یہ ہے کیا، پھر ہم ظاہر سے نیچے اتر کر اس کی ڈیپتھ تک جا سکیں گے۔ ورنہ اگر ہم دین کو، معیشت کو اور قرآن کریم کی اصطلاحات کو ظاہری طور پر دیکھتے رہے تو پھر ہم کبھی بھی اتنی وسعت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے ربا، یعنی سرمایہ پر منافع حاصل کرنا، سرمایہ کے ذریعے میں دولت بڑھاتے جانا۔ اگر کسی کے پاس 50 کروڑ روپیہ ہے تو وہ انویسٹ کر دے گا، اس کو ہر مہینے ریگولر اتنی انکم آتی رہے گی کہ اس کے بے شک وہ کوئی کام بھی نہ کرے، وہ کوئی تعمیری کام نہ کرے، لیکن اس کے اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی، اور اس کے پاس بہت زیادہ بچا ہوا بھی ہوگا، اور ایسے ہیں بے پناہ ہیں۔ تو یہ جو اپروچ ہے، یہ اپروچ باطل ہے، جو یہ مومنوں کی یہ اپروچ نہیں ہو سکتی کہ وہ معاشرے میں ارتکاز دولت رکھیں، یا کہ جو لوگ اپنی دولت بڑھانا ہی بڑھانا چاہیں، بڑھاتے ہی بڑھاتے جائیں۔ مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس سے قارون سے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ چونکہ اس کے پاس بے پناہ مال و دولت تھا، اور اس نے وہ ایک دن اپنی جو آرائش و زیبائش تھی، ٹھاٹ پاٹ، اور اپنی جو دولت کی وہ نمود و نمائش کرتا تھا، اسی نمود و نمائش کے وہ انداز میں وہ اپنی قوم کے سامنے آیا۔ تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے متمنی تھے،
یعنی کہ ان کی ٹاپ پرائرٹی دنیاوی زندگی تھا، دنیاوی متعلقات، یہ گھر بار بزنس اور یہ مہنات اور سونا چاندی اور اس طرح کی ساری جو چیزیں تھیں، اس چیز کا وہ اس کو پسند کرتے تھے، یہ ان کی ٹاپ پرائرٹی پر تھی۔ تو انہوں نے وہ قارون کی ٹھاٹ باٹ کو اور اس کے جو کرو فر تھا، جو اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی جو اس کی آرائش و زیبائش تھی، جس سے فخر چمک رہا تھا اور جس سے اس کے دونت کا ایک اظہار ہوتا تھا، تو ان لوگوں نے جو کہ محروم لوگ تھے، یقینی بات ہے، وہ قارون جیسے تو نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بھی قارون کی طرح مل جاتا تو یہ تو بڑا نصیب کا دھنی ہے، بڑا نصیب والا آدمی ہے۔ تو یہ انہوں نے تو ایک خواہش کر دی، لیکن بڑے نصیب والا بندہ ہے۔ تو جو ان کے مقابلے میں جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو یہ تو ان لوگوں نے کہا، لیکن جو علم والے لوگ تھے تو انہوں نے ان کو کہا کہ تمہیں تباہی ہو، کہ تم کس طرح کی تمہارے لیے تباہی ہو، کہ یعنی تم بہت نامناسب اور غلط خواہش کر رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے، جو ان کے اعمال صالح اور درست اور متوازن معاشی نظام چلانے کا جو حسنات اور ثمرات ہیں، وہ تو بہت بہتر ہیں ان کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور صالح اعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ایمان لانا اور صالح اعمال کرنا اور ہوس زر یا دنیاوی مال متاع کے لیے اس کی رانیں نہیں ٹپکتی، اس کو اس چیز کی اس طرح پاگلوں کی طرح اس کی خواہش نہیں کرتا، تو یہ جو چیز حاصل ہو سکتی ہے، یہ صلاحیت، تو یہ صرف صابر لوگوں کو، جو کہ ڈٹے رہتے ہیں حق کے اوپر، اللہ کی وحی کے اتباع کے اوپر، اور وہ اپنی جو شخصیت ہے، جو ان کا نفس ہے، اس میں کوئی ایسا تغیر، کوئی ایسا اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ ہے صبر کرنے والے لوگ۔ اور ویسے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ایک دوسرے پر تم کو فضل دیا ہے تو تم اس کی تمنا نہ کرو، یعنی جس کو کسی کو رزق میں فضیلت دی ہے، اکتساب رزق میں، کسی کو کسی اور امر میں، کسی کو علم میں، کسی کو یہ گھریلو معاملات میں، جس طرح بعض معاملات میں مرد کو عورت پر فضیلت ہے اور بعض چیزیں ہیں جن میں عورت کو مرد پر فضیلت ہے، تو یہ ایک دوسرے کو جو اللہ رب کریم نے ایک کو بعض پر جو فضیلت دی ہے، تو اس کی اس طرح تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو انسان کو اپنے اندر سے اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کون سے اللہ رب کریم نے اس کو بے مقصد تو پیدا کسی کو نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو دریافت کرے، اپنی صلاحیتوں کو سمجھے، جانے اور پھر ان کو پالش کرے۔ یہ اس سے اس کا تزکیہ نفس ہوگا۔ اگر وہ بہتر طور پر ایک مزدور کا کام کر سکتا ہے، جسمانی مشقت، تو اصلاح معاشرہ میں جسمانی مشقت کر کے اپنا حصہ ڈالے۔ وہ ایک مدرس ہو سکتا ہے، تعلیم کے شعبے میں انجینئر ہو سکتا ہے، زراعت، میڈیکل سائنس، ٹیکنالوجی کے دیگر شعبہ جات، بزنس، کاروبار، کسی بھی شعبے میں وہ بہتر جہاں کارکردگی دکھا سکتا ہے اس میں کارکردگی دکھائے، اسی سے اس کا تزکیہ نفس ہوگا۔ اور یہ وہ دوسروں کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے لیے وہ اس کو اپنے سر پر سوار نہ کرے اور اس کے لیے لالچ نہ رکھے اور اس کے لیے حریص نہ ہو، اس کی تمنا ہی نہ کرے، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دریافت کرے کہ وہ کیا چیز بہتر طریقے سے کس طرح نوع انسانی کی خدمت کر سکتا ہے۔ یہ مومن کی اپروچ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو منافقین کے متعلق ہے، ان کی جو نفسیات تھیں وہ بھی یہی تھی کہ وہ مالی امور میں بہت کنجوس واقع ہوئے تھے، بلکہ بخیل انتہائی حد تک کہ وہ کم سے کم فی سبیل اللہ خرچ کرنا چاہتے تھے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر رکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ اگر صلاۃ کے لیے آتے بھی ہیں، صلاۃ کے اجتماعات میں، تو وہ ٹوٹے دل کے ساتھ آتے ہیں، اس ذوق و شوق کے ساتھ نہیں آتے۔ اور ایک ہوتا ہے مومن کا جو جس جذبے کے ساتھ، وہ جذبے کے ساتھ نہیں آتے، اور خرچ کرنا ہوتا ہے، جب کوئی موقع خرچ کرنے کا ہوتا ہے تو وہ بڑی ناگواری سے اور کراہت سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ذوق و شوق سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، جس طرح مومن خرچ کرتے ہیں کہ وہ تو تنگی میں، آسانی میں، دن کی رغبت سے اپنی ضرورت سے زائد خرچ کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے بھائی محروم اور پسماندہ نہ رہیں۔
یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ جو کافرانہ روش ہے اور منافقین کو اللہ رب کریم نے منافقین سے متعلق جو حکم دے دیا تھا کہ ان کے صدقات کو قبول نہیں کرنا، وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ یہ چیز ناگواری سے کرتے ہیں، شوق کے ساتھ نہیں کرتے۔ اللہ رب کریم کو ایسی کوئی عبادت، کوئی عمل پسند نہیں ہے جو شوق کے ساتھ نہ کیے جائے، جو اپنے قلب کے جذبے کے ساتھ نہ کیے جائے۔ اور منافقین کی یہی روش تھی کہ وہ دن کی رغبت سے، پوری آمادگی اور اطمینان قلب سے چونکہ وہی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہ ان کا جو بعد دن ناخواستہ جو اعمال کرتے تھے، تو یہی ان کی روش تھی کہ اسی کافرانہ روش کے بنیاد کے اوپر اللہ رب کریم نے منافقین کے جو وہ صدقات نمائشی طور پر یا دکھاوے کے طور پر دیتے تھے، ان کو بھی قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اور ایسے بھی عراب تھے، ایسے بدو بھی تھے، کمار لوگ، کہ جو کچھ وہ خرچ کرنا پڑتا تھا اللہ کی راہ میں، خرچ کرنا جس طرح مومنین خرچ کرتے تھے، وہ اس طرح خرچ کرنے کو چٹی سمجھتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے، کہ جیسے وہ بیگار پر آدمی ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ اور وہ اس بدگمانی میں تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، یہ جو ایک معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں، تو یہ تو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ تو باطن کے سارے نظام کو سبوتاج نہیں کر سکیں گے۔ وہ ان کے بارے میں یعنی حسن ظن بھی نہیں رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ انویسٹ کرنے سے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کو قرض دینے کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے وہ اس کو بوجھ سمجھتے تھے، جبکہ مومنین آگے بڑھ چڑھ کر خوشی سے، ذوق و شوق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ ہر حال میں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اور جو لوگ صدقات دیتے ہیں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، دوسرے اپنے بھائیوں کی جو تزکیہ کے لیے، نشو و نما کے لیے، ان کی بنیادی انسانی ضروریات کے لیے، لیکن بعد میں وہ اس پر بنائی جتن آتے ہیں، احسان ان کو مطلب زیر بار احسان رکھتے ہیں، یا ان کو کسی طرح کی اذیت دیتے ہیں، ذہنی اذیت، یا بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے، تمہارے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ پھر کبھی نہ تو کسی کو جتناتے ہیں اور نہ پھر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ لیکن جو دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی کی تہ پڑی ہو، جب مینہ برسے تو وہ مٹی بہہ جائے اور وہ پتھر صاف ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کا کچھ اختیار نہیں رہتا اپنے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے جو ان کے حاصل پر، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ان کو بھی کافر کہا گیا ہے، حالانکہ وہ اپنے مال خرچ بھی کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے نہیں کرتے ہیں، وہ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ اور جو کچھ بھی خرچ کرنا ہو، اس کے لیے ایک مستقل اصول ہے کہ وہ جو اچھی چیز ہو، جو بہترین چیز ہو، اس کو فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے۔ ایسی چیز خرچ نہیں کرنی چاہیے کہ جو خبیث ہو، جو چیز عیبدار ہو، جو خود بندے کو لینا اچھا نہ لگتا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں دے، تو ایسا نہیں کرنا۔ ایسے مومن ایسا کر بھی نہیں سکتے اور اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب کریم تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ کوئی بھی مومن جتنی اچھی چیز، جتنی بہتر چیز، پسندیدہ چیز، محبوب اور قیمتی چیز اللہ وحدہ لا شریک کی راہ میں دیتا ہے، اتنا وہ اس کے تقوی کا اظہار ہوتا ہے، اور اتنا وہ اللہ رب کریم کو زیادہ پسند ہے اس کا عمل جو وہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے، یہ تو تمہیں کہتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے۔ فحش تو بدکاری اور بے حیائی کے معنی میں بھی ہے، اور ویسے برائی کے مفہوم میں بھی آتا ہے، کوئی بھی ناگوار بات۔ اور جبکہ اللہ جو ہے وہ تمہیں اپنی بارگاہ سے مغفرت اور اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مفہوم بھی اس آیت کا ہے کہ جو شیطان، تو جس طرح پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے پچھلی نشستوں میں، کہ جو اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتے اور اعلان نہیں کرتے اور مستقلاً نہیں کرتے، اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، وہی شیاطین ہیں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے مذہبی پیشوا ہوں۔ تو ابھی جو بھی مذہبی پیشوا یہ کہتے ہیں کہ یہ معمولی سے جو
حقیر سے صدقات اور خیرات دے دیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ان سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور ان کی اتنی نیکیاں ملیں گی۔ اور یہ جو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ بھی محض دکھاوے کی چیز ہے۔ 2.5% اللہ رب کریم کا قرآن کریم میں حکم نہیں ہے کہ تم سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دو، بلکہ یہ جو مذہبی پیشوا ہیں یہ تمہیں نو انسانی کو، لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ تم یہ دو، تو بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ کرتے ہیں، اللہ رب کریم کا حکم 2.5% دینے کا نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں لوگوں کو، حالانکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد سب کچھ دے دو، دن رات خرچ کرو، مشکل اور آسانی میں خرچ کرو، اور ظاہر اور باطن طریقے سے خرچ کرو۔ یعنی کہ اتنا اللہ رب العزت صدقات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور خود لوگوں سے قرض حسنہ اللہ رب کریم دے رہا ہے اپنے لیے کہ اللہ کو قرض دو، یعنی اپنے بھائیوں پر خرچ کرو، اتنی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو 2.5% کا نہیں کہا، یا ایسے معمولی صدقات یا خیرات دینے کا یا ناقص چیزیں دینے کا نہیں کہا۔ وہ تو کہتا ہے کھلے دن سے دو، کھلے دن سے خود بھرپور محنت سے کماؤ، اپنی ضروریات اعتدال سے پیدا کرو، پوری کرو، اور باقی سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کر دو اپنے دوسرے بھائیوں پر، تاکہ سب کی ضروریات بہتر انداز سے پوری ہوں۔ یہ ہے اللہ کا حکم۔ لیکن جو مذہبی پیشوا ہیں تو وہ اسی چیز کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا خرچ کر دیے، وہ تو خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں نا، وہ تو تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے کی بھی بڑی اجر اور بڑی نیکیاں بتاتے ہیں۔ حالانکہ لوگ معاشرے میں محروم ہوتے ہیں، مفنوق الحال ہوتے ہیں، پسے ہوئے کچلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ سرمایہ دار بے پناہ قارون بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مذہبی پیشوا ان کو اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، تو یہ اسی برائی کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ تم نے سارا دے دیا، حالانکہ اللہ رب کریم تو سب کچھ سارا ضرورت سے زائد دینے کا ہے، تو یہ مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ اگر سارا دے دیا تو پھر خود فقیر ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں فقر سے، یعنی فقیر ہونے سے، نادار ہونے سے اور محتاج ہونے سے بچائے گا، اور وہ تمہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ اللہ رب کریم وعدہ کرتا ہے کہ اپنا فضل سے تم یہ خرچ کرو، وہ رب کریم اور زیادہ دے گا۔ تو یہ آج کی نشست تھی، یہ ابھی اس میں مزید 1 یا 2 نشستیں اور ہوں گی، جس میں اسی موضوع کے اوپر یہ آگے جو بقیہ آیات ہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ آج کی جو نشست تھی اس میں سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 1-2، سورۃ الفجر آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک، سورۃ یاسین آیت نمبر 47، سورۃ المومنون آیت نمبر 55-56، سورۃ التوبہ آیت نمبر 55، سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 سے 280، سورۃ النساء آیت نمبر 32، سورۃ القصص آیت نمبر 89-80، سورۃ التوبہ آیت نمبر 54، سورۃ التوبہ آیت نمبر 98، سورۃ البقرہ آیت نمبر 263-264، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 267-268 تک کا جو مفہوم تھا، جو خلاصہ تھا، وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ مزید اس کی 1 یا 2 نشستیں اس موضوع پر مزید ہوں گی کہ یہ جو کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین اور عباد الطاغوت ہوتے ہیں، مالی معاملات میں ان کے کیا رجحان ہوتا ہے، اور کس طرح ان کے مالی معاملات اکتساب رزق اور جو رزق کا خرچ کرنا ہے اس سے متعلق ان کی کیا روش ہوتی ہے۔ والسلام علیکم۔